مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، تمام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کو اور تمام مسیحی لوگوں کو اور تمام اقوام عالم کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اور گزشتہ کرسمس جو ہم گزار چکے ہیں 2019 کا، اب سے 7 دن قبل، اس کی بھی بہت بہت مبارکباد آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے ہماری زندگی میں ایک عجیب کام کی گواہی ہے جسے مسیحی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہی ہماری عکاسی کرتا ہے اور ہمارے پیار اور محبت کو جو مسیح یسوع نے، خدا باپ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اس کو شیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج انہی دو عیدوں کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عیدیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام خاص طور پہ ہماری زندگی سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کو وقت ضائع کیے بنا دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اور اس کے 8ویں باب کی 32ویں آیت کو دیکھیں گے۔ کلام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ لمحہ کے لیے خداوند کی حضوری میں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، تاکہ خداوند کا کلام ہماری زندگی میں تاثیر کرے۔ مسیح یسوع میں زندہ خدا باپ، تیری تعریف اور حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے، اور اے باپ میں جانتا ہوں کہ کوئی انسان تیرے باتوں کی تشریح نہیں کر سکتا۔ تیری روح القدس کو جو خود خدا ہے اور یہاں پر موجود ہے، میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ روح القدس کو موقع دیتا ہوں کہ وہ خود بولے اور اپنی بھیڑوں کو اپنے مطابق کلام دے، تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ یہ تمام دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ یوحنا رسول کی انجیل میں اس طرح مرقوم ہے، اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ مسیح یسوع ان یہودیوں سے ہم کلام تھا جو مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئے تھے، اس کا یقین کیا تھا کہ یہ واقعی کوئی خدا کی جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہے، اس کے پاس نالج ہے، اسے ربی بولتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر قائم رہو گے تب ہی تم میرے شاگرد کہلاؤ گے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ بات کافی عجیب ہے کہ ہم سچائی کو جانیں گے تو پھر ہم آزادی کی طرف جائیں گے۔ عیدوں کے تعلق سے میں نے بات کی تھی کہ عیدوں کے ساتھ اس بات کا کیا تعلق ہے۔ عیدوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان سے مجسم ہو کر مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور زمین پر آنے کا اس کا مقصد خدا باپ کی ذات کو ظاہر کرنا تھا، اس کی سچائی کو، اس کے کلام کو ہم تک ہو بہو پہنچانا تھا، جیسا کہ اس نے باپ کے ہاں دیکھا ویسا ہی ہم کو پہنچانا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور جب ہم واقف لفظ کے اوپر غور کریں، واقفیت حاصل کرنے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے۔
آپ کسی بھی چیز سے یکدم واقفیت حاصل نہیں کر سکتے. چاہے آپ اپنے کسی بھی ساز و سامان کے بارے میں آپ بے شک اس کے بارے میں بڑی نالج رکھتے ہوں، بہت سارا آپ کے پاس علم ہو، آپ اپنے فون کو جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، انٹرنیٹ کو یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے فون کے تمام تر فنکشنز سے واقف نہیں ہیں. یہ ایک عام روز روٹین کی چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہے، ہماری جیبوں میں رہتی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اسے دل میں رکھا ہوا ہے. انہیں زبانی یاد ہے کہ فون کے اندر کیا کیا ہے اور اس کے فنکشنالٹیز کیا ہیں. واقفیت ایک بڑی اہم چیز ہے. ہم اپنے ماں باپ سے واقف ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے پوری عمر ان کے زیر سایہ بسر کی ہے، ہم ان سے واقف تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح ہم سے فرما رہا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی ہے کیا؟ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک فرد واحد اپنے آپ کو سچا سمجھتا اور دوسرے کو جھوٹا. دوسرے کو ریاکار اور مکار کا نام دے کر ہم اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے، جس طرح کہ یہودیوں نے، جن سے خداوند یسوع مسیح ہم کلام ہو رہا تھا، کہنے لگے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہ رہے. پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہم آزاد کیے جائیں گے؟ ہم تو کبھی غلام ہی نہیں رہے. ان کو کسی چیز سے واقفیت نہیں تھی. ان کو صرف اپنے باپ دادا، اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے اوپر ناز تھا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں. ابراہیم سے خدا نے وعدے کیے، تو پیچھے کیا بات رہے گی؟ سچائی کچھ اور ہے. کلام کا جواب ہمیشہ کلام میں سے ہی ہوتا ہے. اس کا جواب کوئی انسان اپنی نالج سے، اپنے فہم سے نہیں دے سکتا. کلام کا جواب ہمیشہ کلام میں ہی ہوگا، اور کلام اس کے جواب میں یوں فرماتا ہے. 17ویں باب کی 17ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہا ہے، اس بات کا جواب دیتا ہے. 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. اب ہم عیدوں کی جانب آ جاتے ہیں. ہم اپنے چرچز کے اندر آنے سے گھبراتے ہیں. سرمن لمبا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پادری پیچھے ہی پہ گیا. یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ حقیقت میں اسی طرح جب میں مسیح سے دور تھا تو میرا بھی یہی وتیرہ تھا. میں کہتا تھا پادری کو موقع مل گیا، اب یہ جان کسی بات سے ہی چھوڑے گا، کیونکہ ہمیں خدا کے کلام سے محبت نہیں تھی. خیر، یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں اس طرح کی سوچ رکھتا تھا. جب آپ کلام کو سیکھنے شروع کر دیں گے
آپ اس کی تڑپ رکھیں گے، آپ کلام کے لیے ترساں ہوں گے، آپ سچائی سے واقف ہونا شروع ہو جائیں، اور جیسے جیسے آپ کلام مقدس سے بھرتے جائیں گے آپ مقدس ہوتے جائیں گے۔ عیدیں پرانے عہد نامے میں جب ہم عیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو عیدیں خاص عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، قربانیاں گزراننے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا جاتا تھا۔ خاص نوعیت کی روایات تھیں، خدا نے خاص احکامات دیے تھے کہ اتنے دن اس چیز کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور خداوند کی حضوری میں تب ہی آپ خدا کی ہیکل میں آ کر وہ قربانیاں گزران سکتے تھے۔ یہودی یہ تمام تر باتیں کرتے تھے، وہ تمام تر چیزوں کو جو خدا کے احکامات کے مطابق تھیں ان پر عمل کرتے تھے، اور خدا کی ہیکل میں آ کر اپنی قربانیاں جو ان کے لیے مقرر تھیں گزرانتے تھے۔ اور خدا ان سے خوش نہیں تھا۔ خداوند کا بندہ یسایہ نبی جو بہت بڑا نبی گزرا، یسایہ نبی کے صحیفہ کے پہلے باب میں 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا۔ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاند اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہے، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ خداوند کا بندہ یسایہ نبی ان تمام تر لوگوں کو جو خدا کی ہیکل میں آ کے تمام تر رسومات کو پورا کرتے تھے، خداوند کے سخن کو بیان کر رہا ہے کہ خداوند تمہاری ان تمام تر قربانیوں سے، تمام تر پریکٹسز جو ان سے آپ آ کر ہیکل میں کرتے ہو، ان سے خوش نہیں۔ فارمیلٹی کو پورا کرنا خداوند کو ہرگز پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا رب الافواج ہے۔ وہ ہمارے بولنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بات پریشان کون ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کون سے خیالات لے کر خدا کی حضوری میں جا کر عبادت کرتے اور مطمئن ہو جاتے کہ ہم نے بڑی اچھی عبادت کر دی۔ یہودی بچارے اپنے تمام تر احکامات کے مطابق جو انہیں شریعت کے مطابق ملے تھے، اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتے ہوئے ہیکل میں جاتے، 7 دن ہیکل کے احاطوں کے قریب خیمہ زن ہو کر عیدیں مناتے، لیکن خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے خوش نہیں، تمہارے تمام تر ہدیوں سے
مجھے نفرت ہے، تمہاری قربانیوں سے نفرت۔ اور ہم دور حاضرہ میں کلیسیا جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے چرچ میں جاتی ہے، وہ کیسے دل لے کے جاتی ہے، کیسے خیالات اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے خدا کی حضوری میں جاتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار یسوع مسیح کی عظیم قربانی ہے، اور اس کے لہو کے وسیلہ سے جو ہمارے بدکاری، گناہ اور تمام تذکیریں دھو دی گئی۔ یہ ہتھیار ہم نے اپنے ساتھ باندھ لیا، لیکن اس کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ یسوع مسیح کا لہو بے شک ہمیں تمام ناراستی سے پاک کر دیتا ہے، لیکن عبرانیوں کا لکھاری ہمیں یوں آگاہ کرتا ہے کہ ایک بار دھل جانے کے بعد ہم اگر دوبارہ سے اسی ناراستی اور بدکاری کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی قربانی موجود نہیں ہے۔ بارہا بار ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے لہو کو حقیر جانتے ہوئے اپنی روشوں کو قائم کرتے ہیں۔ پالوس رسول اسی لیے دوسرے کرنتھیوں کے خط کے آخری باب میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانچو اور پرکھو کہ آیا ایمان پر ہو یا نہیں، مسیح میں قائم ہو یا نہیں، ورنہ نامقبول ٹھہرے۔ مسیح میں قائم ہونا اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہے۔ محض ایمان رکھنے سے نہیں ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے قربانی دے دی۔ کلام خدا تو یوں فرماتا ہے کہ وہ اس جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے گیا۔ کیا ہر ایک فرد کو، تمام قوموں کو ہم گناہ سے مبرہ سمجھیں؟ خدا باپ نے اپنے بیٹے کے لہو کے عوض ہمیں خریدا ہے تاکہ ہم اس کے لیے پالک بیٹے ہو جائیں، بیٹیاں ہو جائیں۔ لیکن یہ جنگ ہم کس طرح جیتے ہیں؟ خدا کو قربانیاں پسند نہیں ہیں جو ہیکل میں گزرانی جاتی ہیں، جو مذبح خدا کے عین نقشے کے مطابق بنا ہوا۔ خداوند خدا کو باطل ہدیے ہرگز پسند نہیں۔ مسیح لوگ اس وقت تک قابل قبول نہ ہوں گے جب تک وہ مکمل طور پہ یسوع مسیح کے لہو سے دھلنے کے بعد مسیح کے مشابہت میں نہ ڈال جائیں۔ جب وہ بھی پالوس رسول کی مانند کہنا شروع کر دیں کہ ہر ایک اس اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف کھڑی ہوتی ہے ڈھا دیتے ہیں، اور اپنے خیالات اور تصورات کو قیدی بنا کر مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ جب ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہماری روشیں، ہماری خودی مسیح یسوع اور خدا باپ کے کلام کے برخلاف ہے تو ہمارے ہدیے مکروہ ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ چرچز ان مواقعوں پر بھرے ہوتے ہیں۔ کیا ہم
نئے لباس زیب تن کر کے خدا کو خوش کرنے جاتے ہیں، یا اپنی ذات کو خوش کرنے جاتے ہیں، یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے چرچز میں جاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کرسمس یا نیو ایئر یا ایسٹر، عید قیامت المسیح، اس نظریہ سے سیلیبریٹ کی ہے کہ ہم اپنے خداوند خدا کی تمجید، حمد، پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے ذریعہ، وسیلہ، نجات پیدا کر دی؟ ہمیں اپنی تمام تر روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم خدا کے معیار کے مطابق ڈھل چکے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم گزشتہ زندگی کے مطابق ہی اپنی صفوں میں کھڑے ہیں تو ہم مقبول نہیں، ہمیں نئے طور پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے دل میں بوجھ تھا، کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے بہن بھائی اس سچائی کو جانے بغیر خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوں گے ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں زندہ خدا باپ، تیرا شکر اور تعریف کرتا ہوں آج کے اس کلام کے لیے جو تو نے ہم سے کیا، تاکہ ہم تیری اس محبت کو دیکھ سکیں جو تو ہم سے رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی مشابہت میں ڈھالنا چاہتا ہے تاکہ ہم تیری مرضی کو پورا کر سکیں۔ اے باپ، جتنی جانے اس کلام کو سنیں انہیں چھونا اور پاک کرنا، تاکہ تیرا نام ان کی زندگیوں میں اب تک جلال پائے، اور ساری عزت اور سارا جلال یسوع مسیح کے وسیلہ سے تجھے ملتا رہے۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔